آج ہم ذمہ داری کا احساس کریں. آج انٹرنیٹ کے ذریعے اس علم حدیث کو، اس شریعت کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر ہم استعمال نہیں کریں گے، کیا ٹکٹ لینا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی روکتا ہے؟ نہیں روک. آپ پوری دنیا، کروڑوں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس دین کو پہنچائیے نا. مجھے اگر یہ فن آتا ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو یہ مجھے کرنا چاہیے. اگر نہیں کروں گا تو عند اللہ میں جواب دہ ہوں. اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے مولانا خلیل احمد الحامدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ شاہ سعود ریاض میں علماء کی ایک بہت بڑی وہاں میٹنگ تھی. شاہ سعود کے ساتھ وہ لوگ علماء جو ہیں کسی ایک مسئلے پر مختلف ہی ہو گئے، اختلاف ہو گیا. نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اچھا جس آدمی تک یہ دین نہیں پہنچا کیا وہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی اور وہ علماء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ نے یہ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حجت تمام کیے بغیر دوزخ میں نہیں ڈالتا، لہذا وہ جنت میں جائے گا کیونکہ دین پہنچا ہی نہیں، حجت تمام ہی نہیں ہوئی. لیکن دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی حجت تمام ہوئی تھی؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کی دی ہوئی اس عقل کو استعمال کیا. وہ ستارے پہلے بھی دیکھتے تھے نکلتے ہوئے لیکن کبھی غور نہیں کیا. وہ چاند کو پہلے بھی دیکھتے تھے، سورج کو پہلے بھی دیکھتے تھے، لیکن ایک دن جو غور شروع کیا، تدبر کیا، تو پھر اچھا یہ جو ستارہ نکلا ہے یہ میرا خدا ہوگا. ڈوب گیا. کہا ابراہیم یہ تیرا خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو خود ڈوب گیا، تجھے کیا ترائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. چاند نکل آیا، ذرا روشنی زیادہ تھی. کہا کہ اچھا یہ تو میرا خدا ہوگا، اتنا روشن ہے. ڈوب وہ بھی گیا. کہا ابراہیم یہ بھی تیرا رب نہیں ہو سکتا. سورج، اور یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ ضرور میرا رب ہوگا. جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا ابراہیم تیرا رب وہی ہو سکتا ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا. آپ دیکھیے، غور و فکر کیا، تحقیق کی. ایز اے سائنٹسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان. دیکھیں نا، نیوٹن نے بھی تو کشش ثقل معلوم کی نا، اور وہ سیب پہلے بھی گرا کرتے تھے لیکن اس نے جب غور کیا اچھا یہ سیب نیچے کیوں آیا، اوپر کیوں نہیں گیا، تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اچھا زمین کے اندر جو ہے وہ گریوٹی ہے، اس نے اس کو کھینچا ہے، کشش ثقل ہے. اس نے یہ راز معلوم کر لیا اور وہ اٹھا اور اس نے جشن منایا. وہ پاگل ہو گیا کہ میں نے وہ راز معلوم کر لیا. لیکن نیوٹن سے یہ پوچھئے کہ نیوٹن یہ تو بتا نا کہ تو نے تو یہ راز معلوم کر لیا کہ زمین کے اندر جو ہے وہ یہ کشش ثقل ہے، آگے بھی تو ریسرچ کرنا ایز اے سائنٹسٹ کہ اس زمین کے اندر یہ کشش ثقل پیدا کس نے کی ہے، کیا وہ عظیم نہیں ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اس ریسرچ کی بنیاد پہ کہ یہ سب ڈوب گئے، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، وہ اپنے رب تک پہنچ گئے، اپنے رب کی معلوم کر لیا انہوں نے. لیکن نیوٹن، اس کو جو ہے بابائے سائنس کہا جاتا ہے، یہ تو ابھی ادھر کھڑا ہوا ہے، ریسرچ مکمل نہیں کی ہے، تو بابائے سائنس تو پھر حضرت ابراہیم کو کہنا چاہیے. تو اس طرح اس مجلس کے اندر وہ لوگ کہتے تھے حضرت ابراہیم نے بھی تو ریسرچ کی نا، رب کو پا لیا. یہ لوگ جن تک یہ دین نہیں پہنچا ان کو خود غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کو اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. لیکن سید ابو العلا مودودی خاموش تھے، نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. تو بالآخر شاہ سعود نے پوچھا کہ شیخ مودودی ماذا تقول انت، کچھ تو آپ بھی کہیے نا. تو سید ابو العلا مودودی اس وقت کہنے لگے کہ انا افکر فی نفسی، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، حل انا فی النار او فی الجنہ، کیا میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا. اس لیے کہ قیامت کو اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ مودودی تو زندہ تھا نا، اس شخص تک دین کیوں نہیں پہنچا. تو میں تو اپنے بارے میں اس وقت سے فکر مند سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا تو میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں دین نہیں پہنچا سکا تو پھر میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. یہ ذمہ داری کی بات ہے. آج آئیے
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور یہ علم حدیث یا یہ سنت یہ اس دین کا دوسرا سورس ہے۔ پہلا کتاب اللہ کی اور دوسرا یہ ہے۔ اور جو اس دور میں بھی اور قدیم دور میں یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جی نہیں یہ صحیح حدیث نہیں ہو سکتی، فلاں نہیں ہو سکتا، دیکھیں جی بدل جاتی ہے، وہ مثال بھی دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اہل قرآن تو کہتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی 4 صدیاں بعد امام بخاری نے جو ہے وہ یہ حدیثیں نقل کی ہیں تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک لائن میں ایک پولیس کے بڑے افسر نے کہا کہ دیکھو میں کان میں ایک بات کرتا ہوں اور کوئی اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک کو وہ کہہ دیتا ہے کہ آج میں نے انڈے سے ناشتہ کیا، اس نے اگلے کے کان میں بتایا اور آخری میں جا کر اس نے پولیس آفیسر نے پوچھا ہاں بھائی تو تک کیا میسج پہنچا؟ وہ کہنے لگے جی آج آپ نے مرغی سے ناشتہ کیا۔ دیکھیں نا انسانی معاشرہ ہے، دیکھیں بدل گئی، ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، خود کیا اپنی اولاد کو وقف کر دیا، کبھی تصور کریں کہ اتنا 5000 کلومیٹر کا سفر ایک حدیث کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کوئی جا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ علم حدیث۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ضرور اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ دیکھیے ویسے تو یہ بہت بڑا علم ہے اور قیم علم ہے، لیکن میں لفظ حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ حدیث کا معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا معنی ہے گفتگو، اور دوسرا اس کا معنی ہے نیا، جدید۔ تو گویا کہ محدثین نے جب عربی زبان سے اس کا معنی بیان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سکین کے معنی میں ہے، یعنی جدید کے معنی میں ہے، تو یہاں اس معنی میں استعمال ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم اگر حدیث کی جو قسمیں ہیں عموماً سنتے یہ حدیث قدسی ہے اور سمجھتے ہیں کہ حدیث قدسی تو بالکل ہی صحیح حدیث ہوگی، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ضعیف ہو سکتی ہے، حدیث قدسی موضوع ہو سکتی ہے، موضوع کا معنی گھڑی ہوئی ہو سکتی ہے، حدیث قدسی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں، یہ کیسے؟ وہ تو حدیث قدسی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ تو جناب حدیث قدسی ہے لہٰذا اس کو قرآن کی طرح سمجھ لیا جائے، لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ حدیث قدسی کیا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے اس طرف آئیں کہ حدیث کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی تو ہوا نیا، گفتگو، ڈائیلاگ، کنورسیشن، اور اگر اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو۔ لیکن حدیث کے ماہرین نے جو اس کی تشریح، جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول، بات، وہ فعل جو آپ نے عمل کیا، یا وہ جو آپ کی صفت ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گفتگو اس طرح فرماتے تھے، نہ بہت زیادہ اونچی نہ بہت زیادہ، آپ کی رفتار بہت درمیانی ہوتی تھی، آپ کا قد ایسا تھا، اس کو صفت کہتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ ایسے کپڑے پہنتے تھے، آپ کے گیسو مبارک ایسے تھے، آپ کی لحیہ مبارک ایسی تھی، یہ جو ہے یہ صفت کہلاتی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کوئی کام کرتے دیکھا، آپ نے ان کو منع بھی نہیں کیا اور اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ گئے تو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ایک گوشت ہے جو پکا ہوا ہے دسترخوان پر موجود ہے اور وہ کھا رہے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ اس کو نہیں کھاتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی کھائیے نا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے علاقے کا جانور نہیں ہے۔ وہ جانور کیا ہے؟ وہ زواد جس کو ہم بولتے ہیں نا، زواد اور بے ضب، یہ ایک جانور ہے جو بارش ہو تو صحرا میں نکلتا ہے اور عرب اس کا شکار کرتے ہیں اور وہ حلال ہے، اس کو کھاتے ہیں اور بہت طاقتور جانور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تناول نہیں فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کا جو عمل ہے، آپ نے منع بھی نہیں کیا تھا کہ یہ مت کھانا، اگر حرام ہوتا تو منع فرما دیتے،
ایسا بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے خود نہیں کھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلال تو ہے لیکن آپ نے اس لحاظ سے اس کے اوپر جو ہے قدغن نہیں لگائی. تو یہ اس کو کہتے ہیں تقریر، یعنی اسی طرح ایز اٹ از اس کو اللہ کے رسول نے کرنے دیا اس کا عمل کو، تو اس کو تقریر کہتے ہیں عربی کے محدثین کی زبان میں. تو گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول جو آپ نے بات فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت جو بیان کی گئی ہو حدیث کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر، ایسا عمل، تو آپ نے جو ہے یہ 4 چیزیں، گویا کہ آپ کی حدیث کے اندر محدثین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. آپ کی گفتگو، قول، آپ کا فعل، آپ کی صفت، آپ کی تقریر، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہوں گی. اور اسی لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ مثلا ایک صحابی نے آپ کا قول بھی نقل نہیں فرمایا، آپ کی صفت بھی نہیں بیان کی، آپ کا کوئی اور نہیں، لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز میں یہ سورت تلاوت فرماتے تھے. تو یہ ایک صحابی نے ذکر کیا ہے آپ کے عمل کا، تو یہ بھی حدیث ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے حدیث کی تعریف کیا ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی قول، آپ کی کوئی صفت، آپ کی کوئی تقریر، یعنی وہ عمل جس کا آپ نے یعنی اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی. تو یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے، اور اس لحاظ سے اب آپ جب بھی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ حدیث ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں حدیث کی قسمیں آتی ہیں. حدیث کی قسموں میں جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہے متواتر. اردو میں بھی متواتر کہتے ہیں. بارش متواتر ہو رہی ہے، یہ کام آپ متواتر کیے چلے جا رہے ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں. لیکن جب یہ علم حدیث میں یہ لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیث کو روایت کیا ہو، بیان کیا ہو کہ عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ اس کی تعریف ہے. حدیث متواتر کا کیا معنی ہے، کیا اس کی تعریف ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کریں کہ اس کا جھوٹا ہونا غیر معقول بات سمجھی جائے. اس لیے کہ وہ، اور پھر آپ دیکھیں، میں آگے بتاتا ہوں کہ اصل میں جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے یہ حدیث، اس کے ہر طبقے میں مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا. ابو ہریرہ صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو تھی وہ سنی آپ، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا. ایک تابعی ہیں سعید ابن المسیب، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لہذا وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں کہ انہوں نے صحابی یعنی حضرت ابو ہریرہ سے سنا، اور سعید ابن مسیب نے اس کو بیان کیا. اب یہ دیکھیے نا، یہ ایک سلسلہ شروع، اور سعید ابن مسیب سے، ان سے کسی نے سنا ہوگا، اس نے بیان کیا، اس سے کس نے سنا، اس نے بیان کیا. یہ سلسلہ چلتا چلتا امام بخاری تک جا پہنچا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کر دیا. یہ جو سلسلہ ہے اس کو سند کہتے ہیں. اور سند، اب آپ اس کو سمجھ لیجیے، سند لوگوں کا، راویوں کا وہ پوری لڑی ہے، سلسلہ ہے جو بخاری تک پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر. یہ جو لوگ ہیں، اب دیکھیے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا. ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا اسی حدیث کو. ایک تیسرے صحابی ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا. ایک چوتھے صحابی ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا. تو گویا کہ آپ یوں مختصر سمجھیے کہ حدیث متواتر میں صحابہ کم از کم 10 ہونے چاہیے. 10 صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہو، پھر یہ متواتر ہوگی. اگر وہ 9 ہو گئے تو متواتر نہیں رہے گی. آپ دیکھیے صحیح، ان محدثین نے بیٹھ کے کیسی کیسی شرائط، کڑی شرائط، تاکہ ہمارے نبی کی بات جو ہے وہ اتھنٹک ہو. تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ
9 और सहाबा ने भी इसी हदीस को बयान किया, हत्ता कि एग्जैक्ट अल्फाज भी यही। अगर उसमें अल्फाज बदल गए तो फिर वो मुतवातिर नहीं रहेगी। इसी तरह सईद इब्न मुसैयब जो ताबई हैं, सईद इब्न मुसैयब ताबी, एक और ताबी ने भी इसी को बयान किया, एक और ताबी ने भी, और 10 योग वो भी होने चाहिए। फिर सईद इब्न मुसैयब से जिस तबा ताबीन ने बयान किया वो भी 10 होने चाहिए। इमाम बुखारी तक ये हर तबका, इसको तबका कहते हैं, सहाबा का तबका, ताबीन का तबका, तबा ताबीन का तबका, हर तबके में 10 लोग कम अज कम होने चाहिए, फिर वो हदीस मुतवातिर होगी। अगर किसी एक जगह मसलन तबा ताबीन के एक तबके में, बाकी ठीक है, इमाम बुखारी के तबके में भी 10 हैं, उनके बाद पहले जो है वो भी 10 हैं, उनसे पहले 10 हैं, अब हज़रत अबू हुरैरा से 10 हैं, ये सारे तबके। लेकिन जो सईद इब्न मुसैयब यानी जो तबा ताबईन हैं उनमें 9 हो गए, बाकी सब 10-10 हैं। अगर एक तबके में 9 हो गए ये हदीस मुतवातिर नहीं रहेगी। आप तसव्वुर कर सकते हैं इस जदीद दौर में जो रिसर्च हो रही है, पता नहीं ये कैसे मुहक्किक लोग थे, मुहद्दिसीन बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने रसूल की सीरत को कभी गलत मुंतकिल नहीं होने देंगे। तहिया किया, जिंदगियां वक्फ कर दी, माल और दौलत इसके ऊपर लगा दी और जानें भी कुर्बान कर दी इसके लिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने बड़ी वईद की है, बड़ी सख्त तंबीह की है कि वो शख्स जिसने मेरी तरफ गलत मंसूब किया किसी चीज़ को, मेरे फेल को, किसी और चीज़ को, मेरे कौल को, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आज बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं कि ये जी हदीस है, पता है कोई। एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह के रसूल की वईद में आ जाएंगे। और उलमा मुहद्दिसीन तो इस तरह एहतियात करते हैं कि वो ये सारा कुछ एहतियात करने के बावजूद आखिर में क्या कहते हैं, औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकि इस जद से निकल जाएं। गोया कि एक लफ्ज़ भी अगर वो जो अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया वो इस शख्स ने बयान किया है, ये भी उस जद में आ जाएगा कि ये भी जहन्नम में ठिकाना बना ले। इसको हदीस मुतवातिर कहते हैं। मैं इसकी मिसाल जो है आपको मैं देता हूँ, वो यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी तरफ किसी बात की निस्बत की और मैंने वो बात नहीं की, फलियतबव्वा मक़अदहु अलन्नार मिनन्नार, मन कज़ब अलैया, ये वर्डिंग है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मेरी तरफ कोई बात जो है ये मंसूब की यानी झूठ बोला, वो झूठ ही हो जाएगा ना, झूठ बोला, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस हदीस को आप अंदाज़ा करें, सहाबा के तबके में ही सिर्फ 70 से ज़्यादा सहाबा ने इस हदीस को बयान किया। बिल्कुल वर्डिंग यही है, मन कज़ब अलैया फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। तो ये लफ्ज़ी मुतवातिर है, लफ्ज़ भी वही हैं बिल्कुल। और फिर आगे मुहद्दिसीन ने इसके अंदर शराइत लिखी हैं। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सहाबी एक ही कबीले के हों, एक ही जगह के हों, नहीं, कोई दमिश्क का है तो कोई यमन का है तो कोई कहीं का है। क्या ये सारे मुमकिन है कि इकट्ठा होकर इन्होंने कहीं हदीस घड़ ली हो? ऐसा नहीं, लिहाजा ये मुतवातिर हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये तो लफ्ज़ी मुतवातिर है, मानवी मुतवातिर भी है जो दूसरी किस्म है इसकी। वो क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार ऐसी अहादीस रिवायत हुई कि लफ्ज़ तो वो नहीं था लेकिन माना एक ही है। मिसाल के तौर पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दुआ मांगी है आपने हाथ बुलंद किए हैं। ये जो रिवायात हैं हाथ बुलंद करने वाली, ये मानन मुतवातिर अहादीस कहलाती हैं। और तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100 अहादीस ऐसी वारिद हुई हैं जिनके अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं लेकिन माना क्या है कि आपने हाथ बुलंद किए हैं दुआ के वक्त। तो ये हज़रात इस तरह जो है मुतवातिर की एक किस्म हुई जो लफ्ज़ी तौर पर भी, और दूसरी है जो मानवी तौर पर भी। तो इस लिहाज से ये मुतवातिर है।
تو یہ کتنی تعداد ہوگی ان کی؟ تو ان کی تعداد چند سینکڑوں میں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ چند سینکڑوں کی ہے، ان میں سے بھی کسی حدیث کا انکار کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح کہ قرآن کا، کیونکہ قرآن بھی متواتر ہے۔ قرآن کیسے متواتر ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آسان سے یوں سمجھیے کہ قرآن کی ہر آیت کو حضرت زید بن ثابت نے 10 صحابہ سے کنفرم کروایا ہے، سنا بھی ہے، لکھا ہوا بھی دیکھا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے اور ہر آنے والا صحابی یہ آیت تم نے سنی؟ پوچھتے گئے۔ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں یہ ریسرچ نہیں کر سکتی، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا ریسرچ اس وقت کی ہے، 6666 آیات کو، ہر آیت کو کم از کم 10 صحابہ سے کنفرم کیا ہے، پھر اس کو قرآن میں درج کیا ہے۔ وہ متواتر ہے، اس لیے اس کا انکار بھی کفر ہے۔ حدیثیں، یہ جو چند حدیثیں ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں، اس کا انکار بھی اسی طرح کفر ہو جائے گا۔ لہذا متواتر احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ عموماً ہم سنتے رہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، یہ حدیث قدسی ہے، لیکن یہ کبھی ہم سوچیں کہ یہ ہے کیا؟ ہم سوچیں کہ ہمیں صحیح حدیث جو ہے وہ، یا متواتر حدیث، وہ تو تھوڑی ہیں، لیکن صحیح حدیث اس کو عموماً یہ جی صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ صحیح حدیث ہوتی کیا ہے؟ صحیح دیکھیے عربی زبان میں صحت ہم بولتے ہیں نا، صحت کو صحت کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدمی تندرست ہوتا ہے، اسی سے یہ لفظ بھی نکلا ہے۔ صحیح جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث تندرست ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ ضعیف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، اس لیے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ گویا کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو صحیح نہیں کہتے ہم، اور یہ جسموں کے اندر بھی مراد ہے اور حدیث کے علم میں بھی مراد ہے۔ اب اس کو جو محدثین نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ میں آسان زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی جس حدیث کی سند کے اندر، جہاں وہ جو میں نے بتایا آپ کے وہ سلسلہ رجال ہے، وہ لوگ بیان کرنے والے ہیں، وہ راوی ہیں، ان کے لیے شرائط اس کے اندر ہیں۔ یعنی جس حدیث کی سند کیا ہے، متصل ہو، بیچ میں کوئی طبقہ گڑبڑ نہ ہو گیا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے مثال کے طور پر ڈائریکٹ سنا ہو، حضرت ابو ہریرہ سے سعید ابن المسیب نے ڈائریکٹ سنا ہو، سعید ابن المسیب سے تابع تابعین نے ڈائریکٹ سنا ہو، اس لیے وہ الفاظ بھی اس کے اندر موجود ہیں صحیح حدیث کے اندر۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں نے جنہوں نے ڈائریکٹ سنا ہو وہ نقل کرنے والے، کسی کا اگر بیچ میں آ گیا کہ اس نے ڈائریکٹ نہیں سنا، وہ حدیث صحیح نہیں رہے گی، وہ نیچے والے درجے میں چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا وہ ضعیف ہو گئی، نہیں، وہ درجہ نیچے ہے، اس کو حسن کہتے ہیں، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات صحیح حدیث کی کر رہے ہیں کہ اس کو نقل کرنے والے لوگ، ان کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ انہوں نے سنا۔ اس لیے دیکھیے امام بخاری نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اس کے اندر ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے حدیث بیان کی ہے دوسرے سے بالمشافہ اس کی ملاقات ہونا ضروری ہے۔ اگر بالمشافہ نہیں ہے تو وہ حدیث اپنی کتاب میں درج نہیں کرتے۔ کتنا احتیاط کا پہلو ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ شخص جس نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل ایک تو وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ عدل کرنے میں، لیکن علم حدیث میں عادل وہ شخص ہوتا ہے جو بالغ ہو، مسلمان ہو، اور وہ اس کا حافظہ ٹھیک ہو، وہ عادل ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کیا ہے، اس کے اندر 2 صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ وہ شخص تحریری طور پر بھی اس حدیث کو اس نے لکھا ہوا ہو، اس کو بیاض کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہو، اور اپنے ذہن کے اندر بھی اس کو زبانی وہ یاد بھی ہو۔ 2 اگر اس کے اندر یہ ایک میں مثلا اس نے لکھا ہوا ہے یاد نہیں ہے تو پھر وہ اس حدیث صحیح کے اندر نہیں آئے گا۔ اب اس نے جس سے نقل کیا ہے آخر تک ساروں کی یہی خصوصیت ہونی چاہیے
کہ ان کے پاس لکھی ہوئی حدیث بھی ہونی چاہیے، ان کے پاس اپنے حافظے میں بھی یاد بھی ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ آخر تک یعنی امام بخاری تک اس نے بیان کیا ہو، اور سند جو ہے متصل ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی اس کے اندر ایسی کوئی چیز جو بہت مخفی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، تو اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔